بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تطبیق القواعد العربیہ. آج عربی گرامر میں ہم نے اسماء اشارہ بحث پڑھنی ہے. اس کے لیے دیکھیں پہلا مجموعہ حاذا طالب مجتہد، یہ محنتی طالب علم ہے. حاذہی طالبۃ مجتہدۃ، یہ محنتی طالبہ ہے. حاذانی طالبانی مجتہدانی، یہ دو محنتی طالب علم ہیں. ہاتانی طالبتانی مجتہدتانی، یہ دو محنتی طالبات ہیں. ہؤلاء طلاب مجتہدون، یہ محنتی طلباء ہیں یا طالب علم ہیں. ہؤلاء طالبات مجتہدات، یہ مختلف مثالیں ہیں. ان میں جو پہلا مجموعہ ہے اس میں حاذا اور حاذہ یہ اسماء اشارہ ہیں. حاذا یہ مذکر کے لیے ہے کہ اس کے آگے جو مشار الیہ ہے طالب مجتہد، یہ مذکر استعمال ہوئے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اسم اشارہ بھی مذکر کے لیے ہے. حاذہ یہ مؤنث کے لیے ہے. یہ دونوں واحد کے اسماء اشارہ ہیں. اور یہ جو دوسرا مجموعہ ہے حاذانی طالبانی، اس میں یہ تثنیہ مذکر کا اسم اشارہ ہے حاذانی، اور ہاتانی یہ تثنیہ مؤنث کا اسم اشارہ ہے. اور جو آگے تیسرا گروہ ہے اس میں ہؤلاء طلاب اور ہؤلاء طالبات، تو اس میں جو جمع کا اسم اشارہ ہے وہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک جیسا ہے، وہ ہے ہؤلاء. تو ان مثالوں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اس میں قاعدہ یہ دیکھیں آگے قواعد میں، اسم الاشارہ ہوا اسم یعین مسماہ بواسطۃ اشارۃ حسیہ او معنویہ. اسم اشارہ وہ اسم ہوتا ہے جو اپنے مسمہ کو، یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اس کو معین کرتا ہے بواسطۃ اشارت حسیہ، حسی طور پر اشارہ کے ذریعے یا معنوی طور پر اشارہ کے ذریعے. وَلَهُ خَمْسَةُ الفاظ، اور اشارہ کے لیے 5 الفاظ ہیں. حاذا یشار بہ للمفرد مذکر، حاذا کے ذریعے مفرد مذکر کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، یعنی واحد مذکر کی طرف، جیسے حاذا الرجل محبوب، یہ پسندیدہ شخص ہے. اور حاذہ و یشار بہ للمفرد المؤنثہ، اور حاذہ کے ذریعے مفرد مؤنث کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، جیسے حاذہ البنت مؤدبۃ، یہ با ادب بیٹی ہے. اور حاذانی یہ تثنیہ مذکر کے لیے ہے. ویشار بہ للمثنی مذکر، اس کے ساتھ تثنیہ مذکر کے اشارہ کیا جاتا ہے، جیسے حاذان الولدان نشیطانی. اور ہاتانی یہ تثنیہ مؤنث کے لیے آتا ہے. ویشار بہ للمثنی مؤنث، تثنیہ مؤنث کی طرف اس کے ذریعے تثنیہ مؤنث کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، جیسے ہاتانی طالبتانی مؤدبتانی. اور ہؤلاء ویشار بہ للجمع بنوعیہ، یعنی مذکر و مؤنث دونوں انواع جو ہیں ان کی طرف ہؤلاء کے ساتھ اشارہ کیا جاتا ہے جب یہ جمع ہو، جیسے ہؤلاء الاولاد مؤدبون اور ہؤلاء البنات مؤدبات. مذکر اور مؤنث دونوں جب جمع کیے ہوں تو اس وقت ان کے لیے وہ بھلے جمع مذکر ہو بھلے جمع مؤنث، ان کی طرف اشارہ ہؤلاء سے کیا جاتا ہے. آگے یہ مشق ہے، دیکھیں درج ذیل خالی جگہوں پر مناسب اسماء اشارہ لگائیں. تو طالب مؤدب مطلب واحد مذکر کا ہے تو حاذا آئے گا، اور بنتانی مؤدبتانی مطلب تثنیہ مؤنث ہے تو ہاتانی آئے گا. اور المرأۃ مشہورۃ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ واحد مؤنث آئے گا، حاذہ آئے گا. اور غرفۃ جمیلۃ آئے گا تو یہ بھی واحد مؤنث ہے تو حاذہ آئے گا. اور رجال مخلصون یعنی جمع مذکر ہے تو ہؤلاء آئے گا، ہؤلاء رجال مخلصون. ھذا هو الرجل الذي يحترم الناس ويحبه اصدقاؤه، یہ وہ شخص ہے کہ جس کا لوگ احترام کرتے ہیں اور اس کے دوست اس سے محبت کرتے ہیں. تو اجعل العبارت السابقہ للمفرد مؤنث، اب یہاں پر جب مفرد مؤنث بنائیں گے تو پھر حاذہ آئے گا، اور ہوا کی جگہ پر ہی آئے گا، رجل کی جگہ پر امرا آئے گا، اور الذی کی جگہ پر اللتی آئے گا. اگے یحترمہ الناس، اور یحترمہ کی جگہ ہا آئے گا، اور یحبہ کی جگہ ہا آئے گا. اسی طرح جب اس کو تثنیہ بنائیں گے
تسنیہ مؤنث بنائیں گے تو ہاذا کی جگہ ہاتانی آئے گا، اور ہوا کی جگہ ہما آئے گا، اور امراتن کی جگہ امراتان آئے گا، اور اللتی کی جگہ اللتانی آئے گا۔ تو یعنی جس طرح یہ تسنیہ کا سیغہ ہم بناتے ہیں تو سارے سیغے بھی جو سارے کلمات ہیں جو اب واحد کے استعمال ہو رہے ہیں وہ تسنیہ کے استعمال ہوں گے۔ آگے ہے اسم موصول، اس کی سب سے پہلے ہم مثالیں پڑھتے ہیں۔ المجموعۃ الاولیٰ پہلا گروپ ہے جاء الذی اکرمتہ، وہ آدمی آیا جس کی میں نے عزت کی۔ اس طرح جاءت التی اکرمتہا، وہ عورت آئی جس کی میں نے عزت کی۔ جاء اللذان اکرمتہما، وہ دو آدمی آئے جن کی میں نے عزت کی۔ جاءت اللتان اکرمتہما، وہ دو عورتیں آئیں جن کی میں نے عزت کی۔ اس طرح جاء الذین اکرمتہم، جاءت اللاتی اکرمتہن، اور جاءت پہلے والا ہے اللائی اور دوسرا ہے اللاتی اکرمتہن، وہ عورتیں آئیں جن کی میں نے عزت کی۔ اس میں جو پہلا مجموعہ ہے اس میں دیکھیں واحد مذکر کے لیے الذی اور واحد مؤنث کے لیے اللتی، یہ اسماء موصول ہیں۔ اسی طرح دوسرا مجموعہ دیکھیں تثنیہ مذکر کے لیے جو اسم موصول ہے وہ ہے اللذانی، اور تثنیہ مؤنث کے لیے جو اسم موصول ہے وہ ہے اللتانی۔ اور تیسرا مجموعہ دیکھیں کہ جاء الذین، یعنی جمع مذکر کے لیے اسم موصول الذین ہے، اور جمع مؤنث کے لیے اللائی اور اللاتی، اللواتی وغیرہ وہ بھی آتا ہے۔ دیکھیں اس میں آگے قواعد ہیں کہ اسم الموصول ہوا محتاج الی صلۃ، محتاج الی صلۃ، اسم موصول وہ ہوتا ہے کہ جسے صلہ کی ضرورت ہوتی ہے، وعائد، اور اسے کہ ضمیر عائد کی ضرورت ہوتی ہے، یعود علی الاسم الموصول، جو اسم موصول کی طرف لوٹتی ہے، ویطابقہ فی الافراد والتثنیۃ والجمع، اور یہ ضمیر واحد تثنیہ اور جمع ہونے میں اسم موصول کے مطابق ہوتی ہے، اس طرح مذکر اور مؤنث ہونے میں بھی۔ اور اس میں جو اسماء موصول ہیں یہ 7 ہیں، یعنی ادھر جو یونیورسٹی کالج وغیرہ میں پڑھائے جاتے ہیں تو ان میں اسماء موصول 7 یہ شمار کیے جاتے ہیں۔ الذی، یہ مفرد مذکر کے لیے، جیسے الذی یذاکر دروسہ ینجح، جو اپنے سباق یاد کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور اللتی، یہ واحد مؤنث کے لیے ہے، جیسے اللتی تذاکر دروسہا تنجح، وہ عورت جو اپنے اسباق یاد کرے گی کامیاب ہو جائے گی۔ اس طرح اللذان، یہ تثنیہ مذکر کے لیے، جیسے اللذان یذاکران دروسہما ینجحانی، اور اللتان، یہ تثنیہ مؤنث کے لیے، جیسے اللتان تذاکران دروسہما تنجحانی۔ اور الذین، یہ جمع مذکر کے لیے ہے، جیسے الذین یذاکرون دروسہم ینجحون، اور اللائی اور اللواتی، یہ جمع مؤنث کے لیے ہیں، جیسے اللائی یذاکرون دروسہن ینجحنا، اور اللاتی یذاکرن دروسہن ینجحنا۔ نلاحظ فی کل الامثلۃ السابقۃ وجود جملہ بعد اسم الموصول، ہم نے ان تمام سابقہ مثالوں میں یہ چیز دیکھی ہے، مشاہدہ کیا ہے کہ اسم موصول کے بعد ایک جملہ پایا جاتا ہے، وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ تُسَمَّى صِلَةُ اسم الموصول، اس جملے کو اسم موصول کا صلہ کہتے ہیں۔ وَنُلَاحِظُ أَيْضًا أَنَّ الْجُمْلَةَ الَّتِي تَقَعُ بَعْدَ الْاسْمِ الْمَوْصُولِ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى ضَمِيرٍ يَعُودُ عَلَى الْاسْمِ الْمَوْصُولِ، اور دوسری چیز جو ہم نے مشاہدہ کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسم موصول جس کے بعد جملہ واقع ہو رہا ہے اس جملہ میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو اسم موصول کی طرف لوٹتی ہے، وَيُطَابِقُهُ فِي الْإِفْرَادِ وَالتَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ وَالتَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ، اور وہ ضمیر واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث ہونے میں اسم موصول کے مطابق ہوتی ہے۔ وَيُسَمَّى هَذَا الضَّمِيرُ الْعَائِدُ، اور اس ضمیر کو ضمیر عائد کہتے ہیں۔ آگے یہاں پر دیکھیں اسماء موصول لگانے ہیں ہم نے۔ الرجل، یہ واحد مذکر ہے تو واحد مذکر کے لیے جو اسم موصول ہے وہ ہے الذی، اور آگے الطالبۃ، الطالبۃ یہ واحد مؤنث ہے تو اس کے لیے اسم موصول اللتی آئے گا، اور الطالبات یہ جمع ہے تو اس کے لیے اللائی یا اللاواتی، اللاتی آئے گا،
اور الرجال یہ جمع مؤنث ہے، جمع مذکر ہے تو اس کے لیے الذین آئے گا، اور البنتانی تو اس کے لیے اللتانی آئے گا، یعنی جس حساب سے اسم ہے اسی حساب سے آگے ہم اسم موصول وہ استعمال کریں گے۔ آگے ہے الرجال الذین یخلص فی عملہ لہ ثواب عظیم، اجعل هذه العبارہ للمفرد مؤنث والمثنى والجمع بنوعہ، یعنی اس عبارت کو واحد مؤنث بنانا ہے، تو یہاں پر شروع میں رجال کی جگہ پر الامرأۃ التی تخلص فی عملہا لہا ثواب عظیم آئے گا۔ اس طرح جب تثنیہ بنائیں گے تو الرجلان اللذان یخلصان فی عملہما لہما ثواب عظیم، اس طرح بنے گا۔ اس طرح جب ہم اس کا جمع بنائیں گے، جمع مذکر بنائیں گے تو الرجال الذین یخلصون فی اعمالہم لہم ثواب عظیم، اور جب جمع مؤنث بنائیں گے تو النساء اللاتی یخلصن فی اعمالہن لہن ثواب عظیم، اس طرح یہ آئے گا پھر۔ تو یہ اس حساب سے، یعنی جس حساب سے اسم ہے اس حساب سے اس میں موصول لے کر آئیں گے، واحد مذکر کے لیے اور واحد مؤنث کے لیے۔ اور آگے ہے المبتدا والخبر، مبتدا اور خبر۔ زید قائم، زید کھڑا ہے، الزیدان قائمان، دو زید کھڑے ہیں، الزیدون قائمون، سب زید کھڑے ہیں۔ الپاکستانیون تاریخہم عریق، پاکستانیوں کی تاریخ عمدہ ہے۔ الطالب خطہ جمیل، طالب علم کا خط خوبصورت ہے۔ الطلاب یذاکرون دروسہم، طالب علم اپنا سبق یاد کرتے ہیں۔ الطالبات یجتہدن فی تحصیل العلم، طالبات حصول علم میں کوشش کرتی ہیں۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ الطائر فوق الغصن، پرندہ ٹہنی کے اوپر ہے۔ زید فی الدار، زید گھر میں ہے۔ یہ تین گروہ ہیں۔ اس میں دیکھیں کہ جو پہلا مجموعہ ہے اس میں مبتدا اور خبر یہ دونوں مفرد کی مثالیں ہیں، اور مبتدا اگر واحد ہے تو خبر بھی واحد، اور مبتدا تثنیہ ہے تو خبر تثنیہ، اگر مبتدا جمع کا صیغہ ہے تو خبر بھی جمع کا صیغہ آئے گی۔ اور جو آگے دوسرا مجموعہ ہے الپاکستانیون تاریخہم عریق، اس طرح الطالب خطہ جمیل، الطلاب یذاکرون دروسہم، الطالبات یجتہدن فی تحصیل العلم، یہ وہ مثالیں ہیں جن میں مبتدا کی خبر جملہ ہے، اور ان میں جو ہے تاریخہم عریق، یہ اس کی مثال ہے کہ جس میں خبر جملہ اسمیہ ہے۔ خطہ جمیل، یہ بھی اس کی مثال ہے جس میں خبر جملہ اسمیہ ہے۔ یذاکرون دروسہم، یہ اس کی مثال ہے کہ جس میں خبر جملہ فعلیہ ہے۔ یجتہدن فی تحصیل العلم، یہ بھی اس کی مثال ہے کہ جس میں خبر جملہ فعلیہ ہے۔ اگر جو تیسرا مجموعہ ہے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے تلے ہے۔ الطائر فوق الغصن، پرندہ ٹہنی پر ہے۔ زید فی الدار، زید گھر میں ہے۔ یہ تیسرا گروہ ہے، یہ اس کی مثال ہے کہ جس میں خبر شبہ جملہ ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مبتدا کی خبر مفرد بھی ہو سکتی ہے، مبتدا کی خبر جملہ اسمیہ بھی ہو سکتی ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتی ہے، اور شبہ جملہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں آگے قواعد پڑھ لیتے ہیں کہ المبتدا هو الاسم المرفوع الذي يقع في اول الجملہ، مبتدا وہ مرفوع اسم ہوتا ہے کہ جو جملہ کے شروع میں آتا ہے۔ الخبر هو الجزء الذي تتم به مع المبتدا الفائدہ، خبر وہ جز ہوتی ہے کہ مبتدا کے ساتھ مل کر جس سے فائدہ مکمل ہوتا ہے۔ اور خبر کی جو انواع ہیں یہ مفرد بھی ہوتے ہیں، جیسے زید قائم، خبر جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے جملہ اسمیہ کی مثال الطلاب حاجتہم ماسۃ للقواعد، طالب علموں کو قواعد کی طرف ضرورت پیش آتی ہے۔ الطلاب یجتہدون، طالب علم محنت کرتے ہیں۔ شبہ جملہ کی مثال، شبہ جملہ جو ہے جب ظرف یا جار مجرور ہو خبر تو پھر وہ شبہ جملہ ہوتی ہے۔ جیسے الحمدللہ
यदुल्लाहि मअल जमाअह, और जुमला व जुमलतुल खबरी ला बुद्दा मिन रवाबितिन यरबितुहा बिल मुब्तदा। जिस वक़्त खबर जुमला वाक़या हो रही हो तो उस वक़्त ख़बर में एक ज़मीर राबित का होना ज़रूरी है जो मुब्तदा के साथ मुतल्लिक़ हो। वहाज़ा राबितु क़द यकूनु फ़िल ग़ालिबि ज़मीर, और अक्सर तौर पर ये जो ज़मीर राबित होती है ये ज़मीर होती है, जैसे महमूदुन अखलाकुहु मुअज़्ज़बतुन, इसमें जो अखलाकुहु में हु ज़मीर है ये महमूद की तरफ लौट रही है, और महमूद जो है ये मुब्तदा है और अखलाकुहु मुअज़्ज़बतुन ये पूरी खबर है जो जुमला इस्मिया है। तो इस जुमला इस्मिया में एक ज़मीर है जो महमूद की तरफ लौट रही है ताकि इनका आपस में रबत रहे। वक़द यकून इआदतुल मुब्तदाई बिलफ्ज़िही, और कभी मुब्तदा जो है उसी लफ्ज़ के साथ इसका तकरार होता है, इआदा होता है, जैसे अलहाक़ा तुम अलहाक़ा। वक़द यकून राबित इसमें इशारा, कभी राबित इसमें इशारा होती है, जैसे लिबास तक़वा ज़ालिका खैर, तक़वा का लिबास वो बेहतर है। वक़द यकून राबित अमूम, और कभी जो राबित है वो अमूम होता है, यानी तामीम जो है आम होना किसी चीज़ का, जैसे ज़ैदुन निअमर रजुल। अहयानन ला तहताजु जुमलतुल खबर इला राबितिन व ज़ालिका इज़ा काना नफ्सुल मुब्तदा फिल माना, और कभी कभी मुब्तदा की तरफ जो ज़मीर राबित होती है उसकी ज़रूरत नहीं होती। ये उस वक़्त होता है कि इज़ा कानत नफ्सुल मुब्तदा फिल माना, जब माना में वही मुब्तदा हो, मुब्तदा कम में जो माना है आगे खबर में भी वही माना, जैसे कुल हुवल्लाहु अहद। अब हुआ ये मुब्तदा है तो अल्लाह इससे मुराद वही ज़ात है जो हुआ है, हुआ से मुराद है। तो ये इस सूरत में ज़मीर राबित का होना ये ज़रूरी नहीं है। आगे अय्यनिल मुब्तदा वल खबर फीमा याती, मुब्तदा और खबर की तायीन करनी है। पहले को कलिमा को मुब्तदा कहते हैं और दूसरे कलिमा को खबर कहते हैं। अलबाबु मफ्तूहन, अलबाबु में अलबाबु मुब्तदा है, मफ्तूहन ये खबर है। इस तरह अत्तुलाबु गायबूना, अत्तुलाबु में ये पहला कलिमा मुब्तदा है और गायबून खबर है। इस तरह काला ताला अल कारियतु ये मुब्तदा है और मल कारियतु ये पूरा जुमला जो है ये इसकी खबर है। इस तरह अर्रजुलु यज़रउल हुक़ल, अर्रजुल ये मुब्तदा है, यज़रउल हुक़ला ये खबर है। अल इल्मु फिल कुतुब, अल इल्मु मुब्तदा है और फिल कुतुब ये शिबा जुमला होकर ये इसकी खबर है। आगे बय्यिन नौल खबर फीमा याती, दर्जा ज़ैल में खबर की तायीन करें। काला ताला व अन तसूमु खैरुल लकुम, इसमें जो है अन तसूमु ये मुब्तदा है, खैरुल लकुम ये शिबा जुमला है, ये इसकी खबर है खैरुल लकुम। इस तरह आगे जो है अल कुरआन ये मुब्तदा है, किताब मुक़द्दसुन ये इसकी खबर है। इस तरह अल बरकतु फिल बकूर, फिल बकूर ये शिबा जुमला है, तो ये शिबा जुमला की मिसाल है, जब ज़र्फ़ या जार मजरूर हो तो शिबा जुमला होते हैं खबर। इस तरह लाहौर तुरुकुहा मुज़दाहिमतुन ये जुमला इसमें की मिसाल है, तुरुकुहा मुब्तदा और मुज़दाहिमतुन तो ये इसकी खबर है। इस तरह अश-शम्सु तशरुकु फिस सबाह ये जुमला फ़ेले की मिसाल है कि जब खबर जुमला फ़ेली है, तशरुकु ये फ़ेल है, फिस सबाह ये इसका ज़र्फ़ है, तो ज़र्फ़ लागू है इसका। तो इन मिसालों में कुछ में मुब्तदा की खबर मुफरद है, कुछ में मुब्तदा की खबर जुमला इस्मिया है, कुछ में मुब्तदा की खबर जुमला फ़ेलिया है, और कुछ में मुब्तदा की खबर शिबा जुमला है। शिबा जुमला से मुराद ये है कि मुब्तदा की खबर जब ज़र्फ़ हो या फिर जार मजरूर हो तो वो शिबा जुमला की मिसालें होती हैं।